السلام علیکم۔ بی اے تھرڈ سیمسٹر کی آج کے اس کلاس میں ویڈیو سبق میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ طالب علم ہمارے ان ویڈیو اسباق سے بھی استفادہ کر رہے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، ہم آج کی کلاس میں آپ کو اخبارات، خاص چونکہ پرنٹ میڈیا کے پس منظر میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اخبارات میں شائع ہونے والی ایسی خبریں جو کہ راز طور پر جن کا شمار خبروں میں نہیں ہوتا، لیکن وہ اخبار کا ایک لازمی جزء، لازمی حصہ ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے فلمیں اور فلموں سے جڑی ہوئی خبریں۔ عزیز طالب علموں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوز چینلز پر بھی، چونکہ نیوز چینلز کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ بہت زیادہ اس کی ریچ یا اس کا حوالے سے عوام میں بہت زیادہ دلچسپی بھی ہوتی ہے، تو جس طریقے سے ساس بہو کے جھگڑوں پر جو سیریلز بنائے جاتے ہیں، تو سیریل سے جڑی ہوئی خبروں کے لیے جو ہمارے نیوز چینلز ہیں، یہ باضابطہ طور پر روزانہ پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ کس سیریل کی شوٹنگ کہاں چل رہی ہے، کس سیریل کی شوٹنگ کی کہانی میں کون سا نیا موڑ آنے والا ہے۔ تو ایسے ہی بہت سارے ٹیلی ویژن کی خبریں اخبارات کا ایک لازمی جز بن رہی ہیں، اور ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ فلموں کی خبریں بھی ہمارے اخبارات میں شائع ہونے والا ایسا مواد ہے جو کہ راز طور پر سمجھیے کہ ہارڈ نیوز کے طور پر نہیں آتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انٹرٹینمنٹ نیوز کے حوالے سے، تفریحی خبروں کے حوالے سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور بہت سارے طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر انٹرٹینمنٹ کی بیٹ انہیں دی جائے تو وہ بڑی آسانی سے جو ہے سو کر لیں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی کسی اخبار میں شائع ہونے والے فلم ریویو کو پڑھا ہے؟ فلم ریویو کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور اس کے جو اسٹارز دیے جاتے ہیں، کسی بھی فلم کو اچھی فلم کا درجہ دینے کے لیے کیا پیمانہ ہے، اس کی جو رینکنگ ہوتی ہے وہ رینکنگ کیسے دی جاتی ہے، باکس آفس کا کلیکشن جب کہا جاتا ہے تو باکس آفس سے کیا مراد ہے، اور پھر کرونا وائرس کے بیک گراؤنڈ میں جو جس طریقے سے سنیما ہالز اور تھیٹرز بند کر دیے گئے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اور پھر کیسے کرونا وائرس کے چیلنج نمٹنے کے لیے جو ہے فلمیں آن لائن جو ہے ریلیز ہو رہی ہیں۔ یہ آن لائن جو پلیٹ فارم ہے، یہ پلیٹ فارم کیا ہے، نیٹ فلکس کا پلیٹ فارم کیا ہے، نیٹ فلکس کے پلیٹ فارم سے یہ جو فلمیں ہیں یہ کیسا ریونیو جنریٹ کرتی ہیں، یہ اور بہت سارے اس سے جڑے ہوئے خبریں جو ہے سو آپ کو اخبارات میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور یہی خبریں جو ہے سو دراصل ایسے زمرے میں شمار ہوتی ہیں جیسے کہ سمجھیے کہ آپ کرونا وائرس کے دوران جو مارچ سے لے کر اگست تک جو فلمیں پہلے سے جن کا منصوبہ تھا کہ ان کو ریلیز کیا جائے گا، وہ سارے منصوبے اس کو سمجھیے کہ برفدان کی نظر کر دیا گیا، ان کو روک دیا گیا، ٹال دیا گیا، کیونکہ وقت پر شوٹنگ نہیں ہو سکی، ڈبنگ نہیں ہو سکی، زندگی کا سارا کاروبار جیسے ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ تو ایسے میں فلمیں بھی جو ہے فلم سازی کا بھی جو کام کاج ہے وہ بھی بند پڑا ہوا تھا۔ تو بہت سارے طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے فلموں کے حوالے سے بات کرنا ہے تو ارے وہ تو ہم بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جمعے کے دن جب ہندوستان میں فلم ریلیز ہوتی ہے تو بہت سارے اخبارات ایسے ہوتے ہیں اسی دن اس فلم کے حوالے سے جو ریویو لکھتے ہیں؟ کیسے یہ ممکن ہوتا ہے کہ جو فلم ابھی عوام کے لیے ریلیز نہیں ہوئی اس کے متعلق جو سو میڈیا والے پہلے ہی لکھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ کو جاننا ہے کہ میڈیا میں فلم ریویو جو ہم دیکھتے ہیں، دراصل وہ عوام کے لیے جاری کیے جانے والے جو شیڈیول ہے اس سے پہلے ہی میڈیا سے جڑے ہوئے جو فلمی تبصرہ نگار ہیں، فلمی رپورٹر ہیں، انٹرٹینمنٹ جو رپورٹر ہیں، ان کے لیے فلم کے ایگزیبیشن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تبھی جا کر یہ ممکن ہوتا ہے کہ جب جمعے کے دن فلم ریلیز ہو رہی تو اس دن کے اخبار میں آپ فلم سے جڑی ہوئی خبریں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور جو موضوع ہے جس پر ہم نے پچھلے کلاسز میں بھی بات کی تھی، وہ ہے بک ریویو کے حوالے سے، کہ کتابوں کے جو ریویو ہوتے ہیں، یہ کتابوں کی اجرائی اگر مطلب کوئی ریلیز ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم اگر کسی کتاب کا رسم اجرا انجام دے رہے ہیں تو وہ خبر بن جائے گی، لیکن اس کتاب میں کیا لکھا ہے، مصنف نے کن کن موضوعات کا احاطہ کیا ہے، اور ان موضوعات کی کیا اہمیت ہے، کیا وہ کسی ایک فرد نے ہی سارے کتاب میں جو موضوعات ان کو تحریر کیا ہے، یا مختلف ماہرین کے ذریعے سے مختلف موضوعات پر
کتاب میں مختلف مضامین جمع کیے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں، اور پھر ان کی کیا اہمیت ہے. تو اب ادب سے جڑی ہوئی شخصیت یا وہ صحافی جو ادبی موضوعات پر رپورٹنگ کا تجربہ رکھتا ہے وہی اس کتاب پر تبصرہ بھی کر سکتا ہے. اور پھر یہ تبصرہ عام طور پر کتاب کے تعارف کے ساتھ کتاب مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی اس کے متعلق جیسے یہ لکھا ہوتا ہے، تو صحافیوں کو وہ کتابیں قبل از وقت مل جاتی ہیں جو عوام کو بعد میں ملتی ہیں. ایسے ہی میں اب آپ کو مثال دوں کہ چونکہ یہ 21 سینچری کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا، موبائل کا زمانہ ہے، آپ موبائل کے ذریعے سے جیسے اپنی کلاسز سن رہے ہیں، موبائل کے ذریعے سے آپ ویڈیو لیسنز دیکھ رہے ہیں، موبائل کے ذریعے سے آپ آن لائن کلاسز میں شریک ہو رہے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ مارکیٹ میں ابھی موبائل آتا نہیں؟ آئی فون کا جو آئی فون 10 ہے، آئی فون 11 ہے، آئی فون 12 ہے، یہ موبائل فون مارکیٹ میں ابھی آیا بھی نہیں، لیکن اس سے پہلے ہی موبائل کا جو یہ نیا ماڈل مارکیٹ میں آنے والا ہے اس کے متعلق آپ کو اخبارات میں پڑھنے کو ملے گا ریویو کہ اس آنے والے، اگر فرض کر لیجیے کوئی ریڈمی کا نیا ماڈل مارکیٹ میں لانچ ہو رہا ہے تو اس کے متعلق آپ میڈیا میں پہلے ہی جو اس کا ریویو کہ اس کا بیٹری کا اسپیسیفکیشن کیا ہے، اس کا ریم کتنا ہے، اس میں میموری کا کیا دیا گیا ہے، اس میں کیمروں کی نئی فیسلٹیز کیا دیے گئے ہیں، پچھلے ماڈلز اور اس ماڈل میں کیا فرق ہے، اور کیا کیا اس کے ساتھ جو ہے نئے ایڈ آنس جو ہے ایپ اس میں شامل کیے جا رہے ہیں. اور پھر جب حکومت کی طرف سے پابندی لگا دی گئی ہے مختلف ایپ پر، تو اب پھر جو یہ جو نئے مارکیٹ میں پیش ہونے والے جو ماڈلز ہیں موبائل فون سے، یہ لوگ نئے کون سے ایپ شامل کریں، یہ ساری چیزیں آپ کو، وہ ابھی فون مارکیٹ میں آیا نہیں لیکن اس کی قیمت کیا ہوگی یہ بھی جو ہے اخبارات میں پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے. تو دراصل یہ جو ریویو ہوتا ہے پروڈکٹس کا، الیکٹرانک گوڈس کا، موبائل فونز کا، عوام تک پہنچنے سے پہلے یہ صحافیوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر صحافی کو اس حوالے سے. تو اب موبائل فون پر ریویو یہ دراصل کوئی سمجھے کہ ہارڈ نیوز نہیں ہے، لیکن اس طرح کا مواد بھی جو ہے آپ کو اخبارات میں جو ہے دیکھنے کو ملے گا، میڈیا میں دیکھنے کو ملے گا. تو یہی وہ ساری جو ہے مختلف زمروں کی خبریں ہیں جو کہ راست طور پر خبر نہیں ہے، لیکن اخبارات میں، ہمارے میڈیا میں اس کو جگہ دی جاتی ہے اور وہ شائع بھی ہوتے ہیں. اور میرے حساب سے یہ خاص طور پر رپورٹنگ کا جو موضوع ہے، ایڈیٹنگ کا جو موضوع ہے، یہ اسی وقت آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے، اس کے ساتھ بہتر طور پر آپ انصاف کر سکتے جب آپ روزانہ اخبارات کے مطالعے کو جو ہے اپنی عادت بنا لیں. جب تک آپ روزانہ کے اخبارات میں جو موضوعات ہم کلاس میں ڈسکس کر رہے ہیں، جو موضوعات ہم آن لائن کلاس میں سن رہے ہیں یا یوٹیوب کے اسباق میں دیکھ رہے ہیں، ان موضوعات کو موجودہ میڈیا کس طریقے سے کور کر رہا ہے، کیسے ڈیل کر رہا ہے، کتنی ان کو جگہ دی جاتی ہے، کتنی اہمیت دی جاتی ہے، کتنے موضوعات ایسے ہیں جن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یہ ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں گے جب ہم ساتھ میں. اور بہت سارے طلباء اس چیز کو ہمیشہ جو ہے سو بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک ایسے کورس میں پڑھ رہے ہیں، ہم ایک ایسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس میں کلاس روم میں پڑھائے جانے والے بہت سارے نظریات، بہت سارے تھیوریز، بہت سارے اسباق، موضوعات ایسے ہوں گے جن کو آگے چل کے آپ کو برتنا ہے فیلڈ میں. تو اب موجودہ جو انڈسٹری میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ کیسے ان موضوعات کو ڈیل کر رہے ہیں، اگر آپ پڑھتے رہے، اگر آپ ان پر نظر ڈالتے رہے، اگر آپ ان کا تجزیہ کرتے رہے، تب آپ کے لیے کل جب آپ میں سے بہت سارے طلباء ماشاءاللہ سے اس قابل ہیں کہ اپنا گریجویشن کا جو BA آنرس کا کورس ہے یہ کمپلیٹ کرے بعد یہ آپ جاب مارکیٹ میں جو اپنے لیے جگہ تلاش کر سکتے ہیں. کیوں کہ مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ ہے، مارکیٹ جو چاہتی ہے، وہ صلاحیتیں آپ کے پاس موجود ہیں اور ان صلاحیتوں کے بلبوتے پر آپ روزگار سے جڑ بھی سکتے ہیں. لیکن سب طلباء کے پاس سمجھیے کہ سب میں یہ صلاحیتیں نہیں ہیں، لیکن ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ مسلسل محنت کریں، اگر وہ مسلسل مطالعہ کریں، کلاس روم میں، کلاس کے لیکچرز میں، آن لائن کلاس میں، آن لائن لیکچر میں، یوٹیوب کے اسباق میں، صرف میں ہی نہیں، سبھی ٹیچرز جو بھی مشورے دے رہے ہیں، اگر طالب علم ان کو روزانہ کی بنیادوں پر عمل کرنا شروع کریں تو پھر یقیناً وہ بھی گریجویشن کے بعد ہی جو ہے جاب میں. اب آج کے دور میں تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے اور چونکہ آپ اردو یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں تو اردو یونیورسٹی کے لیے بھی یہ افتخار کی بات ہوگی کہ آپ اپنے کورس کی تکمیل کے فوری بعد جو ہے جاب مارکیٹ جا رہے ہیں. تو ایسے میں
آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ کو اخبار روزانہ پڑھنا ہے، آپ کو میڈیا کا مشاہدہ کرنا ہے. تو کیا ہوگا اس سے ہوگا کیا کہ جو موضوعات ہم کلاس روم میں پڑھ رہے ہیں ان موضوعات کو عملی طور پر پریکٹیکلی کیسے بڑھتا جاتا ہے، کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، سوالات جب فیلڈ میں آتے ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے کیا راستے نکالے جاتے ہیں، اس سے آپ کو جاننا آسان ہوگا. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان اسباق کو یوٹیوب پر دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری آن لائن کلاسز بھی فالو کیجئے گا، اس میں جو ہے سو ضرور شریک رہیے گا، اور ساتھ ہی لکھنے کی عادت ضرور ڈالیے گا کہ ہر کلاس کے اختتام کے بعد آپ کو ایسے سوالات تیار کرنے ہیں جن کے جوابات آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ آپ سے دوبارہ ایک نئی کلاس میں ایک نئے موضوع سے ملاقات ہوگی. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.